ہندوستان مذہبی، اجتماعی اور اخلاقی نقطۂ نظر سے ہندوستان کے مورخین کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ چھٹی صدی عیسوی سے جو زمانہ شروع ہوتا ہے وہ مذہبی، اجتماعی اور اخلاقی لحاظ سے اس ملک کی تاریخ کا جو کسی زمانے میں علم و تمدن اور اخلاقی تحریکات کا مرکز رہا ہے پست ترین دور تھا۔ ہندوستان کے ارد گرد دوسرے ممالک میں جو اجتماعی اور اخلاقی انحطاط رونما تھا اس میں یہ ملک کسی سے پیچھے نہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ خصوصیات تھیں جن میں اس ملک کو شان یکتائی حاصل تھی۔ ان خصوصیات کو 3 عنوانات کے ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، معبودوں کی حد سے بڑھی ہوئی کثرت۔ نمبر 2، جنسی خواہشات کی بحرانی کیفیت۔ نمبر 3، طبقاتی تقسیم اور معاشرتی امتیازات۔ نت نئے دیوتا۔ چھٹی صدی عیسوی میں بت پرستی پورے عروج پر تھی۔ وید میں دیوتاؤں کی تعداد 33 تھی، اس صدی میں 33 کروڑ ہو گئی۔ اس عہد میں ہر پسندیدہ شے، ہر کشش رکھنے والی اور زندگی کی کوئی ضرورت پوری کرنے والی چیز دیوتا بن گئی تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس طرح بتوں اور مجسموں، دیوتاؤں اور دیویوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ ان دیوتاؤں اور قابل پرستش اشیاء میں معدنیات و جمادات، اشجار و نباتات، پہاڑ اور دریا، حیوانات، حتیٰ کہ آلات تناسل سب ہی شامل تھے۔ اس طرح یہ قدیم مذہب افسانوی روایات اور عقائد و عبادات کا ایک دیو مالا بن کر رہ گیا۔ ڈاکٹر گستاو لیوان تمدن ہند میں لکھتا ہے، دنیا کی تمام اقوام میں ہندو کے لیے پرستش میں ظاہری صورت کا ہونا لازمی ہے۔ اگرچہ مختلف ازمنہ میں مذہبی اصلاح کرنے والوں نے ہندو مذہب میں توحید کو ثابت کرنا چاہا ہے، لیکن یہ کوشش بالکل بے فائدہ ہے۔ ہندو کے نزدیک کیا ویدی زمانے میں اور کیا اس وقت ہر چیز خدا ہے۔ جو کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہ آئے یا جس سے وہ مقابلہ نہ کر سکے اس کے نزدیک پرستش کے لائق ہے۔ برہمنوں اور فلسفیوں کی نہ صرف کوششیں جو انہوں نے توحید قائم کرنے کے لیے کی بلکہ کل وہ کوششیں بھی جو وہ دیوتاؤں کی تعداد گھٹا کر 3 پر لانے کے لیے عمل میں لائے محض بیکار اور رائے گاں گئیں۔ عوام الناس نے ان کی تعلیم کو سنا اور قبول کیا، لیکن عملاً یہ 3 خدا تعداد میں بڑھتے گئے اور ہر ایک چیز میں، ہر ایک رنگ و بو میں ان کے اوتار نظر آنے لگے۔ چھٹی 7ویں صدی میں بت سازی کے فن نے بڑی ترقی کی۔ اس عہد میں فن اپنے کمال کو پہنچ گیا تھا۔ سارے ملک میں بت پرستی کا دور دورہ تھا، حتیٰ کہ بودھ مت اور جینی مذہب کو بھی مذاق عام کا ساتھ دینا پڑا اور اپنی زندگی اور مقبولیت کو قائم رکھنے کے لیے اسی روش کو اختیار کرنا پڑا۔ بت پرستی کے اس عروج اور مورتیوں اور مجسموں کی کثرت کا اندازہ چینی سیاح ہنگ سیانگ، جس نے 630 اور سن 644 کے درمیان ہندوستان کی سیاحت کی ہے، کہ اس بیان سے ہو سکتا ہے جس میں اس نے راجہ ہریش کے جشن کی کیفیت سنائی ہے۔ ہنگ سیانگ لکھتا ہے، راجہ ہریش نے قنوج میں علماء مذہب کا مجمع کرایا۔ کوئی 50 ہاتھ اونچے مینار پر گوتم بدھ کی طلائی مورت نصب کی گئی تھی۔ اس کی دوسری چھوٹی مورت کا بڑی دھوم دھام سے جلوس نکالا گیا جس میں ہریش نے سکر دیوتا کے لباس میں چتر برداری کی اور اس کے حریف راجہ دائی کامروپ نے مگس رانی کی۔ ہنگ سیانگ نے ہریش کے خاندان یا درباریوں کے متعلق لکھا ہے کہ کوئی تو شیو کا پرستار تھا اور کوئی بودھ مت کا پیروکار ہو گیا تھا۔ بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، بعض وشنو کی۔ ہر شخص آزاد تھا کہ جس دیوی دیوتا کو چاہے اپنی پرستش کے لیے مخصوص کرے اور چاہے تو سب کی پوجا کرے۔ جنسی بحران، شہوانی جذبات اور جنسی میلان کو ابھارنے والے عناصر مذہبی صورت میں جس قدر ہندوستان کے قدیم مذہب و تمدن میں ہیں کسی دوسرے ملک میں نہیں پائے جاتے۔ ملک کی مقدس کتابوں اور مذہبی حلقوں نے اہم واقعات، حوادث کے وقوع اور موجودات کے وجود کی توجیہ کے سلسلے میں دیویوں اور دیوتاؤں کے باہم اختلاط اور بعض اونچے گھرانوں پر ان کی توجہات کے بعض ایسے واقعات اور روایتیں
بیان کی ہیں جن کو سن کر آنکھیں نیچی اور پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔ ان حکایتوں کا سادہ لوح اہل مذہب پر جو بڑے اخلاص اور جوش ایمانی کے ساتھ ان کہانیوں کو دہراتے ہیں، جو کچھ اثر پڑ سکتا ہے اس کا قیاس کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے اعصاب اور جذبات پر یہ روایتیں غیر شعوری طور پر اثر انداز ہوں گی۔ اس کے علاوہ بڑے دیوتا شیو کے آلے تناسل لنگم کی پوجا ہوتی تھی اور بچے، جوان، مرد، عورت سب اس میں شریک ہوتے تھے۔ ڈاکٹر گستاو لیبان اس کی اہمیت اور اس کے ساتھ اہل ہند کے شغف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، ہندوؤں کو مورتوں اور ظاہری علامات سے بے انتہا انس ہے۔ ان کا کوئی مذہب کیوں نہ ہو، اس کے اعمال کو یہ نہایت اہتمام سے بجا لاتے ہیں۔ ان کے مندر پرستش کی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، جن میں سب سے مقدم لنگم اور یونی ہیں، جن سے مراد مادہ خلقت کے دونوں جز ہیں۔ اشوک کے ستونوں کو بھی عام ہندو لنگم خیال کرتے ہیں اور استوانہ اور مخروطی شکلیں ان کے نزدیک واجب التعظیم ہیں۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ ایک مذہبی فرقے کے مرد برہنہ عورتوں کی اور عورتیں برہنہ مردوں کی پرستش کرتے تھے۔ مندروں کے محافظ و منتظم بد اخلاقی کا سرچشمہ تھے اور بہت سی عبادت گاہیں اخلاقی جرائم کا مرکز تھیں۔ راجاؤں کے محل اور بادشاہوں کے درباروں میں بے تکلف شراب کا دور چلتا اور سرمستی میں اخلاقی حدود برقرار نہ رہتے۔ اس تن پروری و نفس پرستی کے بالکل متوازی نفس کشی، ریاضت و مجاہدہ، جوگ اور تپسیا کا سلسلہ بھی جاری تھا، جس میں حد درجہ غلو اور انتہا پسندی سے کام لیا جاتا تھا۔ ملک ان دونوں سروں کے درمیان اعتدال و توازن سے محروم تھا۔ چند افراد نفس کشی اور روحانی ترقی میں مصروف تھے اور عام آبادی شہوانیت اور نفس پرستی کے گھارے میں بہی چلی جا رہی تھی۔